موجودہ دور میں جس طریقے کو ماڈرن وے کہا جاتا ہے، حقیقت میں یہ پرانا اور زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتی تھی، غرض یہ کہ بے حیائی سر عام سر بازار ہوتی تھی، اور وہ بنت حوا جو حقیقت میں شرم و حیا کا پیکر تھی، درجہ انسانیت سے گر کر اپنے مقام کو کھو بیٹھی۔ تو اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے زمانہ جاہلیت کے طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے مومنہ خواتین کو زندگی گزارنے اور شرم و حیا کو قائم رکھنے کے لیے ایک ماڈرن طریقہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنی زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو، عام چیز کی طرح بازاروں میں نہ چلتی پھرو، کیونکہ تم ایک ایسی قیمتی چیز کی طرح ہو جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ محافظ بھی مقرر کر دیے گئے، کبھی بائی کی صورت میں تو کبھی باپ کی صورت میں، کبھی شوہر کی صورت میں تو کبھی بیٹے کی صورت میں۔ پھر جب عورت کی طرف سے ماڈل کا تقاضا ہوا تو جگر گوشہ سید الانبیاء، سید المرسلین، حبیب کبریا، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری زندگی کو ان تمام مومنات کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ آج عورت جو اپنے مقام سے گر چکی ہے، حقارت سے، ذلت و رسوائی کا سبب شرم و حیا سے بالکل عاری ہے، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عورتوں نے اپنی زندگی کا ماڈل ان مغربی خواتین کو بنا لیا ہے کہ جن کا حیا کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ آج بنت حوا اپنی حیا کو کھو بیٹھی ہے، ابن آدم بنت حوا کی عصمت ریزی میں لگا ہوا ہے، عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ اور مختلف طریقوں سے عورت اپنی خوبصورتی اور بناؤ سنگار کے اظہار کے ساتھ اپنی شرم و حیا کو کھو رہی ہے اور اپنے اصل مقام کو کھو رہی ہے۔ وہ عورت کہ جس کے قدموں کی آواز کو بھی گھر سے باہر نکلنے سے روکا گیا، آج وہ سر عام سر بازار اپنی عزتوں، اپنی عصمتوں کا جنازہ نکال رہی ہے۔ اگر عورت اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور خدا کے قرب کو حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری زندگی کا مطالعہ کرے اور دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔